learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूसुफ आयत 31। फलम्मा सामिअत, तो जब उसने सुना, बिमक्रिहिन्ना, उनके फरेब के बारे में, अरसलत अलैहिन्ना, तो उसने भेजा उनकी तरफ, व अतदत लहुन्ना मुत्तकअन, और तैयार की उनके लिए मसनदें, व अतत कुल्ला वाहिदातिन मिनहुन्ना, और उसने दी हर एक को उनमें से, सिक्कीनन, एक छुरी, व क़ालत खुरुज अलैहिन्ना, और उससे कहा कि उनके सामने निकल आओ। अजीज़े मिस्र की बीवी को जब इसकी खबर हुई कि उसकी मोहब्बत का फसाना हर जुबान पर है और सब उसे बुरा कह रही हैं, तो उसने अपने घर एक दावत का एहतमाम किया जिसमें खाने सजे हुए थे। उन खानों में ऐसे भी थे जिनमें छुरी के इस्तेमाल की ज़रूरत थी, तो उसने हर एक को एक चाकू पेश किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने निकल आओ। फलम्मा रअयनहू, फिर जब औरतों ने उसे देखा, अकबरनाहू, तो उसे बड़ा पाया, व कतअना अयदियहुन्ना, और वो अपने हाथ काट बैठी, व कुलना हाशा लिल्लाह, और कहने लगी हाशा लिल्लाह, माहाजा बशरन, ये इंसान नहीं, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। जब उन औरतों ने उसे देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दिल में बड़ा समझा और हैरानी में फल काटने की बजाय अपने हाथ और उंगलियां काट डाली और इसकी उन्हें खबर तक न हुई, और कहने लगी हाशा लिल्लाह, अल्लाह की कसम, ये इंसान नहीं, भला इंसानों में ऐसा हुस्न कहाँ, ये हुस्न तो फरिश्तों को ही नसीब है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है जो ज़मीन पर उतर आया। मिराज वाली हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। आपने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न अता किया गया था। कौलत, वो कहने लगी, फज़ालिकुन्ना, यही तो है, अल्लज़ी लुमतुन्ननी फीही, जिसके बारे में तुमने मुझे मुलामत की थी। अजीज की बीवी ने कहा कि यही तो है वो जिसके बारे में तुमने मुझे बुरा भला कहा, अब खुद अपना हाल देखो। वलकद रावतुहु अन नफ्सिही, और मैंने ही उसे उसके नफ्स से फुसलाना चाहा, फस्तअसमा, तो वो बच निकला। अजीज़े मिस्र की बीवी ने कहा कि तुमने मुझे ताना दिया था कि मैंने उसे फुसलाया और उसने अपने आप को बचा लिया, तो ऐसा ही है, उसने अपनी मोहब्बत और शौक का इजहार कर दिया। वाला इन लम यफ़अल मा आमुरुहु, और अगर उसने ना किया जो मैं उसे हुक्म देती हूँ, ला युस्जनन्ना, तो ज़रूर वो कैद किया जाएगा, वला यकूना मिनस्सागिरीन, और वो ज़रूर जलील होने वालों में से हो जाएगा। वो चाहती थी कि हर सूरत में यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना मकसद हासिल कर ले, इसलिए उसने धमकी दी कि अगर मेरा कहा ना माना तो तुम्हें जिल्लत के साथ कैद की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कौला रब्बी, उसने कहा, ए मेरे रब, अस्सिजनु अहब्बु इलैया, कैद खाना मुझे इससे ज्यादा पसंद है, मिम्मा यदऊननी इलैही, उससे जो वो मुझे दावत दे रही हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ की जब मिस्र के ऊंचे तबके की खवातीन और अजीज़े मिस्र की बीवी उनके आगे बिछी हुई थी कि ए मेरे रब, कैद खाना मुझे इससे ज्यादा पसंद है जो वो मुझे दावत दे रही हैं। इन औरतों की दावत के मुकाबले में कैद खाना ही बेहतर है। व इल्ला तसरिफ अन्नी, और अगर नहीं तो फेरेगा मुझसे, कैदहुन्ना, उनका फरेब, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं उनकी जानिब माइल हो जाऊंगा, व अकुन मिनल जाहिलीन, और जाहिलों में से हो जाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में कहा, ए मेरे रब, अगर इन औरतों के शर्मनाक इरादों से मुझे दूर न किया तो मैं उनकी तरफ माइल होकर उनके जाल में फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं कमजोर बंदा हूँ, और जाहिलों में से हो जाऊंगा, क्योंकि ये सब जहालत का काम है। फस्तजाब लहू रब्बुहु, चुनाचे उसके रब ने उसकी दुआ कबूल फरमाई, फसारफा अनहु कैदहुन्ना, सो उनका फरेब उनसे दूर कर दिया। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और औरतों के जाल और गुनाहों से बचा लिया और उन्हें कमाल दर्जे की पाकीज़गी अता की। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला दुआ मांगने वालों की दुआओं को सुनता है। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और कबूल कर ली और उन्हें औरतों के शर से बचा लिया। अल्लाह ताला नीयतों के इखलास को जानता है। नेक नियति और फितरी कमजोरियों को जानने वाला रब मदद के लिए पुकारने वाले की दुआ को कबूल करता है। सुम्मा बदा लहुम मिन बअदी, फिर जाहिर हो गया उनके लिए इसके बाद, मा रअउल आयाती, जो उन्होंने निशानियां देखी, ला युस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, अलबत्ता वह जरूर कैद कर दे उसे एक वक्त तक। यानी लोगों पर और अजीज़े मिस्र पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी जाहिर हो गई, तो उन्हें लगा कि इसी में मसलहत है कि जब तक लोग और बिलखसूस ये औरतें भूल ना जाएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया जाए। अजीज़ मिस्र अपनी बीवी को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर रखना चाहता था। बीवी पर तो बस नहीं चलता था, तो गुलाम पर बस चला और उसे कैद करवा दिया। व दाखला माअहू, और दाखिल हुए उसके साथ, अस्सिजना, कैद खाने में, फतयानी, दो जवान। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस दिन कैद खाने में दाखिल हुए उसी दिन दो और अफराद भी जेल में आए। उनमें से एक तो शाही बावर्ची था और दूसरा शाही साकी। उन
ان پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو، اعصر خمرن، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وقال الاخر انی ارانی، اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں، احملو، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی خبرن، اپنے سر کے اوپر روٹی، تأکل الطیر منہ، جن سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگوروں کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ اہل عمان انگور کو خمر ہی کے نام سے پکارتے تھے، اور پورا خواب یہ تھا کہ میں نے انگور کا درخت لگایا ہے، اس میں خوشے لگے ہوئے ہیں، اور میں درخت سے انگور کے خوشے توڑ کر اس سے رس نچوڑ رہا ہوں تاکہ بادشاہ کو پلاؤں۔ ابن کثیر۔ اور دوسرا نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، اور روٹیوں کو کھانے کے لیے پرندے آ رہے ہیں اور اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دکھتے ہیں۔ دونوں قیدی یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ قید خانے میں ان کی عبادت، سچائی اور امانت کی شہرت تھی، تو یوسف علیہ السلام کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھی کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ قولا، اس نے کہا، لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے دوستوں سے کہا کہ میں تمہارے خوابوں کی تعبیر ضرور بتاؤں گا، مجھے اس کا علم ہے، تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یوسف علیہ السلام اس موقع پر انہیں ایمان کی دعوت دینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے کھانے کا وقت جو کہ انتظار کا وقت تھا وہ زیادہ مفید تھا، اس لیے کہ وہ ان دونوں قیدیوں کے لیے بھی زیادہ قابل قبول تھا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم، یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ علم تعبیر تو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، یہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ میرا راستہ ان لوگوں سے الگ ہے جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نہ آخرت کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور نہ ہی عذاب کا خوف انہیں برائی سے روکتا ہے۔ واتبعت، اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے آبا و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی، یعنی میں اپنے باپ دادا جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ میں کفر اور شرک کے راستے سے الگ ہوں، میں نے کافروں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق نہیں کرتے، نہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے جو توحید خالص کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی ہمارے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قلیل یا حقیر یا عظیم چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے سینوں میں توحید اتاری۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں اور گمراہوں سے بیزار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے اور انہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے جن کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نوجوانوں میں یہ بات محسوس کر لی تھی کہ وہ ان کی عزت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات وہ بتائیں گے وہ حق ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، اگر میں شرک سے بچ گیا اور اس مقام پر پہنچ گیا، آپ بھی اسی راستے پر چلو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت اس کی جانب سے آنے والی رہنمائی، اس کی ہدایت ہے، لیکن اکثر لوگ نبیوں کو، دین حق کو پہچاننے سے محروم رہتے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے، نہایت زبردست ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی کہ بہت سارے معبود، لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بت اور فرشتے اور مردہ ہستیاں اور مختلف قسم کے معبود جو کمزور ہیں، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ کسی کو عزت عطا کر سکتے ہیں، نہ ذلت، نہ عطا کر سکتے ہیں، نہ محرومی سے بچا سکتے ہیں، کیا یہ معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جو ساری صفات کامل کا مالک ہے، جو اپنی ذات صفات میں ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں،
وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کی، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی اللہ کے سوا تمہاری قوم جن جن کی پرستش کر رہی ہے تم نے انہیں معبود کا نام دے دیا، ورنہ حقیقت میں وہ الہ نہیں بلکہ بت ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ لوگ صرف ناموں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پوری کائنات میں جاری ہے، وہ اکیلا حکم دیتا ہے اور روکتا ہے، اس کے ارادے کے ساتھ ہر حرکت وجود میں آتی ہے اور اسی کے ارادے کے ساتھ ہر حرکت رک جاتی ہے۔ وہی ہے جس نے شریعتیں بھیجی اور احکام مقرر فرمائے۔ امرا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین۔ یعنی اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے کہ اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرو، توحید ہی سچا اور سیدھا دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اطاعت کرنے والوں کا کیا ثواب ہے اور نافرمانوں کے لیے کیا عذاب ہے۔ اکثر لوگ سیدھے راستے کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے شرک میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے۔ سورہ یوسف 103۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔